آج کتنے بیٹھے ہیں یہ جب کا وزیر اعظم بنا شہباز شریف صاحب کبھی آپ کا اس کھڑیاں میں حال پوچھنے آئے نہیں آئے اس کی وجہ ہے یہ ملک بادشاہوں کا ہے یہ ہمارا نہیں ہے ہمارے بڑے تو پاگل تھے جو ہندوستان چھوڑائے امرتسر چھوڑائے زمینیں چھوڑائے اور ادھر لاہور آ کے ڈیرا لگایا وہ پاگل تھے تو پاکستان میں آگئے اگر عقل مند ہوتے تو ادھر رہتے کیونکہ یہ تو ملک بادشاہوں کا بن جانا تھا 3 خاندانوں کا بن جانا تھا کبھی زرداری بادشاہ ہے کبھی کوئی بادشاہ ہے کبھی کوئی بادشاہ ہے کبھی بیٹی بادشاہ ہے کبھی بیٹے بادشاہ ہے ہم تو بھیڑ بکریاں یہ جتنا مجمع بیٹھا ایمان سے بتائیں کملا باجنا بخششاں میاں حملہ باجنا رب رحمان ملدا عملہ باجنا مرتبے اون اچے عملہ باجنا مومنہ شان ملدا عملہ باجنا مرتبے اون اچے عملہ باجنا جنت مکان ملدا معزز آمین حضرات سننے والی میری واسب احترام ماں اور بہنوں دیگر مذاقات سے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں دوستوں بزرگوں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے درود و سلام تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ ساقی کوثر شافی محشر ہادی رہبر نبی القبلتین سید العارفین شفیع المذنبین منبع رشد و ہدایت محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا ثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی ہنگن تلات عداد رید ذرات لو زیادہ پانی دے قطرات لو زیادہ درختہ دے پتیاں لو زیادہ بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزاں دے سانس لو زیادہ درود و سلام سب کے دو آمین معزز آمین حضرات اللہ پاک دا عظیم احسان ہے اس نے سانو اس گئے گزرے دور دے اندر اپنی یاد واسطے قبول فرمایا خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر حافظ محمد سلمان ربانی صاحب کے اس مرکز میں جمعہ پڑھانا میں آزاد سمجھتا ہوں کہ یہ حافظ صاحب نبینے ہو کر وہ کام کر رہے ہیں جو آنکھوں والے نہیں کر سکتا اس کلونی میں مرکز بنایا رہائش بنائی میں دعا کرتا ہوں جب یہ کلونی آباد ہو مکان بنے تو یہ مرکز قیامت تک توحید کی اشاعت کے لیے مصطفیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے دین حنیف کی اشاعت کے لیے مرکز قیامت تک آباد رہے تسی لوگ بڑے خوش قسمت ہو کہ جناب اہتمام نال جمعہ پڑھنا دے ہو آج پورے پاکستان میں اگر سارے مسلمان جمعہ پڑھنا شروع ہو جائیں تو مساجد کم پڑ جائیں مگر بدقسمتی ہے کیسی مسلمان صرف نام دے مسلمان اور کام ساڑا کوئی مسلمان ہو رہا ہر کام چ ہیرا پھیری ہر کام چ ملاوٹ اور فخر نال اسی لوکاں نو دس دیاں کہ ساڈا نبی صادق امین سی بھئی حضور تے صادق امین اچ کوئی شک نہیں جس امت دا نبی صادق امین ہوئے اور اس امت دے اندر حکمران بھی بے ایمان ہوں عوام بھی بے ایمان ہوئے یہ جو آپ نے بات چلائی نا جیسے حکمران ویسی عوام ویسا حکمران یہ جھوٹ ہے کہیں نہیں لکھا ایک حدیث قرآن کی آیت لاؤ کہ اللہ نے کہا اس کے نبی نے کہا کہ جیسی عوام ویسا حکمران
عوام میں تو تہجد گزار لوگ بھی، تو اللہ کیسے سزا دے سکتا ہے کسی کو کہ اس کو گندا حکمران دے؟ یہ سب آپس میں ہم نے باتیں بنائی ہیں۔ عوام میں تو اللہ سے ڈرنے والے لوگ بھی ہیں، عوام میں تو نمازیں پڑھنے والے بھی ہیں، عوام میں تو تہجد پڑھنے والے بھی ہیں، عوام میں تو حلال کھانے والے بھی ہیں۔ آپ ذرا نوٹ کریں، چھوٹے ہوتے لے کے بڑے تک تسی یہی سنتے آئے ہو جس طرح دی عوام ہوئے دا حکمران۔ یہ سب باتیں ہیں، لکھی لکھائی کہیں نہیں، تے وہاں بھی پیڑ چال طرح ہو گل چلائی جاندی۔ تسی کئی دفعہ دیکھے ملکاں چ انقلاب آ جاندے نے، عوام تحت بہ جاندی۔ آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھا کریں کہ ہم نے اللہ کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کو کاپی کرنا ہے، سنی سنائی بات پہ نہ کان دھرنا ہے، نہ یقین کرنا، نہ انہوں اگے شیئر کرنا ہے۔ بے نیاز دا قرآن خالق نے فرمایا نزلہ علی محمد وہو الحق، جو میرے محمد تے نازل ہویا انہوں حق کہندے نہیں۔ عرض کرنا چاہ رہا سنیے، جدو قرآن حدیث دا مسئلہ آ جاوے اتھے برادری ایک سیڈ تے کر دینی ہے، اپنی ذات ایک سیڈ تے کر دینی ہے، اپنی خواہش ایک سیڈ تے کر دینی ہے، تے جناب اتھے اللہ رسول دی بات تو مقدم رکھنا ہے، سامنے رکھنا ہے، وہ دی خاطر ساری دنیا دے سامنے کھڑے ہو جا۔ اینو اسلام کہندے نہیں۔ عزیزان من، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ تو نبی ہے تے 40 سال نبی پاک دے مسلح تے امامت کیتی ہے۔ اس دور حاضر دے اندر شیخ عبد الرحمن بن سدیس، سن لو عبد الرحمن سدیس، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، کعبے کے امام ہیں۔ 1984 دے اندر امام پرتی ہوئے نہیں تے 2024 آ گیا، 40 سال ہو گئے نے خانہ کعبہ دی امامت کر دے پہنے تے اللہ والے اپنے نابجی شان والے بن جاندے نہیں۔ حضرت امام مالک 40 سال مدینہ تو نبی جی امامت کی تھی تے مدینے جے گرولا پہ گیا، جبری طلاق دا مسئلہ پھیل گیا کہ حاکم وقت نے ایک لڑکی نو ویکھیا تے لڑکی بڑی خوبصورت ہے، عورت بڑی خوبصورت ہے، راہ جاندیاں کتے نظر پہ گئی حاکم وقت دی تے کہندا میں دے نال شادی کرنی ہے، میں دے نال نکاح کرنا ہے۔ سنیے ذرا دھیان دے نال، لوکاں نے کیا جی پتہ کریے، پتہ کیتا تے عورت شادی شدہ نکلی، کہندے جی یہ تے شادی شدہ عورت ہے۔ بادشاہ دی نظر آئی سی، ہن بادشاہاں دے کم وی بادشاہاں لے ہوندے، کرسی تے رب وی بھلیا ہوندا تے نبی وی بھلیا ہوندا ہے۔ اقتدار بڑی گندی چیز ہے، بندہ اپنے اوقات تو باہر ہو جاندا ہے، بندہ اپنے یاراں تو اونچا ہو جاندا ہے، بندہ اپنے رشتہ داراں تو اونچا ہو جاندا ہے، بندہ اپنیاں تو اونچا ہو جاندا ہے۔ جنہاں دے موڑیاں تے پیر رکھ کے اقتدار دی کرسی تک پہنچیا ہوندا ہے، پھر انہاں دا فون سننا چھڑ دیندا ہے، پھر انہاں نال بہ کے کھانا توہین سمجھدا ہے، پھر انہاں دا فون سننا توہین سمجھدا ہے، پھر انہاں نال فون کل تے کل کرنی توہین سمجھدا ہے۔ یہ میرا سٹیٹس نہیں، یہ میرا سٹیٹس نہیں۔ سنیے ذرا دھیان نال، کھڑیاں کے کئی اور مسلمان بھائیو، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دا دورے 40 سال مسجد نبی چے امامت کرنے والا میرا مدینے دا حاکم ہے، انہیں اعلان کر دیتا ہے مینوں جبری طلاق چاہی دیئے۔ یہ وزیرہ مشیرہ نے کیا جناب دو چار مولوی بھی نال گنڈ لو، جبری طلاق آپاں لے لینے آؤ، تھوڑا جا فتوے دی لوڑے، فتوے دی سہجی میں ہوندیاں حکومتاں درباری ملہ لب لیندیاں نے، سرکاری ملہ لب لیندیاں نے، انہاں دی مرضی دے مسئلے کری ہوندے نے، انہاں دیاں مرضی دیاں طویلاں گھڑی ہوندے نے، انہاں دی مرضی دیاں طویلاں گھڑی ہوندے نے، انہاں دی مرضی دے فتوے لکھی ہوندے نے، نہ قبر یاد۔ او لوکو تسیاں دے مولوی پڑھے لکھے، انہوں رب یاد نہیں۔ میرے پیغمبر نے 1400 سال پہلے فرمایا سی کہ میں ایک دولت اپنی امت واسطے بڑا وڈا فتنہ چھڑ کے جا رہے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا سی کہ مینوں اپنی امت تو گمراہی دا ڈارے آؤ کہ میری امت دولت مگر لگ کے گمراہ ہو جائے گی، وافر مقدار چ دولت آ جائے گی، دولت مگر لگ کے اپنا ایمان تباہ و برباد کرنگے۔ سنیے ذرا دھیان نال، انہاں مولوی بھی لب لیا جنہیں فتوہ دیتا ہو کہ جبری طلاق جائز ہے، تے حضرت امام مالک تا گل پہنچی، انہوں نے کیا جناب حاکم وقت نے کیا ہے جبری طلاق جائز ہے، فتوہ لکھ دے وہ۔ امام مالک کہندے نے مالک اج قربانی
دا وقت آ گیا ہے، آزمائش دا وقت آ گیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اپنے بندیاں نو آزما لیتا ہے۔ حضرت امام مالک کہندے میری آزمائش دا ٹائم آ گیا، 40 سال سوکھنا امامت کیتی ہے، اج پیغمبر دے دین تے اوکھا وقت آ گیا ہے، اج قرآن تے حدیث واسطے کھڑا ہونا پہ گیا ہے، اج قرآن تے حدیث واسطے مینوں قربانی دینی پہ گئے۔ امام مالک کھڑے ہو گئے، حاکم وقت دے سامنے فتویٰ لکھ دیتا کہ قرآن تے حدیث دے مطابق، میرے پیغمبر دے فرمان دے مطابق، مدینے والے دے فرمان دے مطابق جبری طلاق حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ آج کتنیاں ماواں اپنیاں نواں نو پتراں کولو جبری طلاق دوا دیندیاں نے، کتنے سسر نے اپنے پتراں کولو جبری طلاق دوا کے پتر دی نویں شادی کر دیندے نے۔ پتر بھی وسنا چاہندا، بہو بھی وسنا چاہندی ہے، نسل دار نسل اج کم تریا ہوندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میریاں پینا بھی سن، میرے ویر بھی سن۔ اج دے جمعے وچ میں بڑیاں چیزاں تیرے سامنے رکھنا چاہنا ہے۔ امام مالک فتویٰ دیتا ہو کہ حاکم وقت ہوئے پھر بھی حرام ہے، وزیر ہوئے پھر بھی حرام ہے، مشیر ہوئے پھر بھی حرام ہے، کوئی دنیا دا بندہ بشر ہوئے جبری طلاق لینا دے دینا حرام ہے۔ جدو ایک گل حاکم وقت تک پہنچ گئی کہ امام مالک نے فتویٰ دے دیتا میرے خلاف، ان بادشاہ نو آگ لگ گئی۔ کہتے نے امام مالک نو نب جلا گدے تے بٹھاؤ، منہ کالا کر کے پورے مدینے جے پھیرو۔ امام مالک تے برا وقت آ گیا، 40 سال مسلح رسول تے امامت کرنے والا ہے، مسجد نبی دا امام ہے، مدینے دا سب تو وڈا امام ہے، موتا امام مالک لکھنے والا امام ہے، لکھاں حدیثاں دا حافظ ہے، پر پیغمبر دے دین واسطے کھڑا ہویا ہے، نہ حاکم بے کیا نہ بادشاہ دا ظلم بے کیا کھڑا ہو گیا ہے۔ امام مالک نو گدے تے بٹھا لیا گیا ہے۔ لوگو جدو علماء کرام اپنیاں کوٹھیاں تے دنیا نو عیش و عشرت سمجھ کے جناب جی چلن گے، پھر دین سلامت نہیں رہے گا، پھر اسلام نہیں پھیلے گا۔ اسلام کدوں پھیل داوے جدو اسلام نو بیان کرنے والے اسلام واسطے دیوار بن کے کھڑے ہو جن کہ اسی بدل سکتے پر قرآن بدل نہیں سکدا، حدیث بدل نہیں سکتے۔ امام مالک گدے تے بیٹھے نے، منہ کالا کر دیتا گیا۔ امام مالک نے انج کر کے ٹیشو پکڑے آئے، اپنے منہ دی سائی سیڈ تے کیتی تے نبی چہرہ سیانے جائے، چہرے تو سائی پرا کر کے آنے نے۔ لوگوں میں مالک بن انس ہوں، میں مدینے دی مسجد دا امام ہاں، میں مسجد نبی دا امام ہاں، مینوں سیانو مینوں اے جملہ کہن دی وجہ تو سزا دیتی جا رہے کہ پیغمبر دا دین بدل دے، حدیث رسول دے خلاف فتویٰ دے دے، کہندے مدینے والے گواہ بن جاؤ۔ مالک نے اپنی نوکری چھڑ دیتی ہے، مدینے دی گلی وچ گدے تے بہ کے اپنا منہ کالا کرانا پسند کر لیا ہے، مگر حاکم وقت دے سامنے جبری طلاق دا فتویٰ نہیں دیتا، گواہ بن جانا مالک بن انس نے قربانی دے دیتی ہے۔ آج میں سوال کرنا چاہنا ہے، حاکم وقت دے سامنے امام مالک اگر کھڑے نہ ہوندے، ہم تو کھڑیاں میں قصور میں کہہ دیتے مولویوں کو تاڑا کم کی لگے حکومت دے بارے گلاں کرنا۔ اوہ حکومت تو ہم دنیا میں اعلان کرتے ہیں، تم پاکستان میں بادشاہت کا اعلان کر دو، ہم تمہارے خلاف نہیں بولیں گے۔ ہمارے بڑے امرتسر سے اجڑ کے آئے، ہم نے پاکستان بنایا، ہمارے بڑوں نے قربانی دے کے پاکستان بنایا، ہندوستان کی زمینیں چھوڑی، ہم تو بات کریں گے کیونکہ ہمارا شناختی کارڈ ہے، ہمارا پاسپورٹ ہے، ہم پاکستان کے رہائشی ہیں۔ تم نے علماء کو اپنے گھر کی لونڈی غلام سمجھا ہوا ہے، تم نے اپنے گھر کا غلام سمجھا ہوا ہے کہ مولوی نماز پڑھائے تے کرنو جائے، قوم نو سدھا رستہ نہ وکھائے،
ساڑیاں پیڑ بکریاں بن کے لوگ زندگی گزارن، یہ تمہاری بھول ہے۔ اللہ کے فضل سے ناصر مدنی پیغام دیتا ہے، سنیے ذرا دھیان سے۔ حاکم وقت دے سامنے امام مالک اگر نہ کھڑے ہوندے، آج کنیاں مسلمانہ دیاں استاں برباد ہو جانیاں سی، کتنیاں جبری طلاقاں جانیاں سی، کتنیاں جبری طلاقاں ہو جانیاں سی۔ سندھ بلوچستان چ آج بھی محفوظ نہیں، ذرا سوچئے سندھ بلوچستان چ آج بھی وڈیرا سسٹم چلتا ہے، وڈیرے جناب آج بھی لوکاں دیاں استاں برباد کر دینے، جوان بیٹی ہوندی ہے دی عزت لوٹ لی جاندی ہے۔ سنیے ذرا دھیان دے نال، کتنے دوست باپ بیٹھے ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے، نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے جے۔ ایک ایک بات تے ذرا غور کرنی ہے۔ اج دا جمعہ تساں سوچ کے جانا ہے کہ اگر امام مالک اس دور چ نہ کھڑے ہوندے، آج ہر حکمران نے جبری طلاق دبا کے تیریاں استاں برباد کر دینیاں سی، تیرے نسلاں برباد کر دینیاں سی، تیرے خاندان برباد کر دینے سی۔ امام مالک نے فتوی رسول دیتے فتوی دیتا کہ طلاق جبری حرام ہے۔ آج کتنے دوست باپ بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم ہے یہ ڈسکے میں واقعہ ہوا، ساس نے پتر تے نو دے خلاف پلان بنایا، میاں بیوی راضی زندگی گزار رہے سی، ماسی دی تھی پتر نو پہلا بہو بنا کے لے آندی، نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے جے، ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے، میرے نبی کریم نو ماننے والو، محمد مصطفیٰ نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے جے، میرے نبی کریم نال محبت دا اظہار لے کے بیٹھنے والے ہو، کائنات دے سردار نبی دا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے جے۔ ذرا ایمان نہ دس، ماسی نے اپنی بہن کولوں رشتہ لے کے آندا، رشتہ لے کے آیا، ذرا سنیے دھیان نال، رشتہ لے کے بہن دے کولوں بہو بنا کے بیٹی لے آندی، پھر اسے بیٹی نو جناب جی کلا کر دیتا گیا، خدا منہ جلا دیتا گیا، پیٹ وچوں بچہ کٹ کے مار دیتا گیا۔ میں سوال کرنا چاہنا ہے، اس عورت نے کتنے گناہ کیتے نے؟ اللہ پتر بھی راضی تے بیٹی بھی راضی ہے، زندگی گزار رہے نے، ساس نے ظلم دی انتہا کر دی، پہلے ماسی دے رشتے دا قتل کیتا، ماسی ماں دی جگہ تے ہوندی ہے، پہلے ماسی دے رشتے دا قتل کیتا، پھر دوسرا قتل اپنے پوتے دا قتل کیتا، پھر تیسرا قتل اپنی جناب بہو دا قتل کیتا، پتر دی بیوی دا قتل کیتا، چوتھا رشتہ میرے باپ محمد دے کلمے علی تھی دا رشتہ او دا قتل کر دیتا، چار قتل ہو گئے۔ ذرا ایمان نہ سوچ کے دس، رشتیاں دا قتل ہویا، تو جانا دا قتل ہویا، چار رشتیاں دا قتل ہویا، بربادی لے گئی۔ مگر میں ہاتھ جوڑتا ہوں، جتنے بیٹھے ہم نے دنیا میں پیغام دیا ہے، لڑکی دا منہ جلا دیتا گیا، اس باپ نے لکھاں روپیہ لا کے جناب جی ٹرک بھر کے بچی دے نال تورے آؤ، چہرہ بیوٹی پارلر تو سونا بنا کے میک اپ کر کے ہار شنگار کر کے دولے واسطے بھیجے آؤ۔ پر آج کتنے دوست باپ بیٹھے، ذرا میرے سے بات ذرا غور سے سننا، کتنے ایمان والے جمعہ پڑھنے واسطے آئے جے، اس بیٹی دے باپ نے کی ویکھیا، ٹرک پر کے توریا بیٹی نال تے ہڈیاں دی گٹھلی بن کے واپس آ گئی۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، وہ بیٹیاں جلانے کے لیے تو ہم نہیں دیتے، اگر تم نے نہیں بسانی ہوتی واپس بھیج دیا کرو، طلاق دے کے واپس بھیج دیا کرو۔ بڑے جملے درد والے نے لوگوں، جس باپ نے سونی بنا کے تی ڈولے پائی، سڑیا منہ تھی دا واپس آیا، ٹرک پر کے چیزاں دا نال توریا تے گٹھلی ہڈیاں دے واپس آئی۔ میں جملہ کہاں گا، تیاں رانیاں کنہ جمیاں تے کنہ لے جانیاں، میریاں چار بیٹیاں نے میں کدی دعا چ واسطہ نہیں پایا سی۔ اس دن میں اپنی 27 سال تبلیغ کر دیا، مینوں ہو گئے، ناصر مدنی
بچی دی عمر گزر گئی پنڈ پنڈ پھر دے آؤ اس دن میں ہاتھ چوک کے دعا کی تھی مالک جب تک میری تیاں چار دنیا تے نہیں اللہ میری جنابی 27 سال تبلیغ دا واسطہ ہے تیرا دین سنایا ہے مینوں تیاں دا دکھنا وکھاویں کلیجہ پھٹ گیا اس دل دا لوگو دنیا میں بیٹیاں چلانے کے لیے تو ہم نہیں دیتے آج ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددا تیاں سپارہ قرآن دا ہے قرآن دا ہلاکت انہاں لوکاں واسطے بربادی ہے جڑے لوکاں دیاں دنیا چتیاں نو تانے مینے مار دینے تانے والی زندگی بندے نو برباد کر دیندی ہے تانا بندے نو مرن تے مجبور کر دیندا ہے یہ گولی کا نابیالہ نشانہ اتنا زہر والا نہیں جتنا بولی والی بات نہر والی ہے بیٹیاں نو جناب اعلیٰ میں ویکھیا لوگ تانے مار دے لڑکیاں کچن چ اگ لا لیندیاں نے خدا کا واسطہ ہے کتنے لوگ بیٹھے ہیں میرے پیغمبر نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنہیں فاطمہ نو دکھ دیتا ہو گویا انہیں میں محمد نو دکھ دیتا ہو تیاں دے دکھ ماں پیاں نو زندہ قبری بچا دیتے یہ لوگ کیسے مار لیتے بہووں کو میرا ایک بیٹا نوریز ناصر مدنی تو مجھے ایک دن کہتا پاپا آپ مجھے جھڑک لیتے میری بہنوں کو نہیں جھڑکتے میں نے پیار سے سمجھایا بیٹا ذرا میرے پاس آؤ کبھی مہمانوں کو بھی کسی نے جھڑکا ہے کبھی مہمانوں کو بھی کسی نے مارا ہے کہتا پاپا مہمانوں کو کون مارتا ہے کوئی نہیں مارتا میں نے پیار سے گلے لگایا بتایا بیٹا یہ میری مہمان بیٹیاں ہیں 6-7 سال بعد اپنے بابا کے گھر سے رخصت ہو جائیں گی مہمانوں کو کون مارتا ہے یہ جتنی آنکھوں میں آنسو ہیں آج میں دیکھ رہا ہوں ہر آنکھ اشکبار ہو گئی میں جملہ کہاں گا تیاں دی قسمت ہے پردیس وے بابر پترا لئی جگیراں دکھ سکھ سیون چپ کر ریون تیاں دیاں تقدیراں بڑے وڈے جملے نے اوے ماپیاں تے اوکھے ویلے آون پت مک پھیڑ جاندے تیاں بجیاں دیاں نے پت زمیناں ونڈاؤں دے تیاں دکھ ونڈاؤں دیاں نے میں دعا کیتی عمرے تے جا کے یا اللہ دنیا چے سن لاؤ جد تک میریاں تیاں بڑیاں نہ ہون مینوں اپنے کول نہ بلائیں مینوں لوکیاں دے ایڈی وڈی دعا منگیے میں کہا ایک کوئی گل لے پاپیاں مرضی نال کھان بھی نہیں دیں دیاں پاپیاں مرضی نال پین بھی نہیں دیں دیاں چودھری رفیق ساجد صاحب میرے یار چودھری یاسین شکیل صاحب جملہ جوید بھائی درد والا ہے میں ویکھے ہے پاپیاں مرضی نال کھان بھی نہیں دیں دیاں ہاتھ جوڑتا ہوں نہ اپنی بیٹیوں کا حق بیٹوں کو دینا قسمیں تیریاں تیاں رول دین گے اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کا محتاج نہ چھوڑ کے جاؤ یہ پاپیاں مرضی نال کھان بھی نہیں دے دیاں پاپی مرضی نال پین بھی نہیں دے دیاں پاپیاں مرضی نال سون بھی نہیں دے دیاں پاپیاں مرضی نال کھان بھی نہیں دے دیاں پاپیاں مرضی نال اٹھن بھی نہیں دے دیاں پاپیاں مرضی نال کپڑے پہنن بھی نہیں دے دیاں پاپیاں مرضی نال خریدن بھی نہیں دے دیاں خدا را آج ناصر مدنی آپ کے کھڑیاں شہر میں آیا ہے لوگوں یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہے ڈٹ جایا کرے اور میں جملہ کہوں یہ بہو پہ ظلم کرنے والوں کو پیغام ہے تم کہتے ہو بہو کو گھر بسانا نہیں آتا اس عورتوں اللہ نے خانہ کعبہ آباد کرایا ہے یہ جہاں عمرہ کرنے آپ سلمان صاحب جا رہے ہیں اس گھر کو اللہ نے عورت کے ذریعے آباد کرایا ہاجرہ کے ذریعے آباد کرایا ہے اور سنیں اگر یہ بہو تمہارے گھر میں بیٹا نہ جنم دیتی تاڑیاں ویلیاں کتیاں ہگنا سی علوہ بولنا ہے ایک عورت ذات ہے نہ بہو ہے جنہیں بچے جم کے تاڑے وارث پیدا کیتے آج نسل دار نسل کھڑیاں جتاڑی وراثت منتقل ہو رہی ہے میرے بھائیو یہ بہو کو کبھی نہ یہ کہنا کس کو پیسے نہ پکڑاؤ نی عورت ذات امام غزالی نے اپنی کتاب نصیحت الملوک چلے کے آئے کہ عورتاں جد 10
صفتاں جانوراں والیاں پائیاں جاندیاں انہاں چ ایک صفت سپنی دی ہے سپنی اپنی جنس نو کھاندی ہے عورت چ بھی ایک صفت سپنی دی ہے اللہ ہو جی صفت والی عورت کسے گھر چ نہ ہوے وہ اپنی جنس نو ڈنگ دی ہے آج کتنیاں سساں نے پتراں دے کن بھردیاں نے کہ نو نو پیسہ نہیں پڑھانا نہیں پینا حیا کر جنہیں پہلی رات اپنے جسم دی عزت تیرے پتر دے نال لاتی تو دے تو 10,000 چنگا سمجھن دی دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی کر کے چراغ سے جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نکاح مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں آج امت مسلمہ برباد ہو گئی میرے مصطفیٰ کریم دا پیار کنا سی سنیے ذرا دھیان نال اللہ اکبر نبی بدر دے قیدی بچے ہوئے نے تے نبی مسجد نبی تے میرے مصطفیٰ دا کردار سنیا ذرا دھیان دینا نبیان دے سردار عرض کرنا چاہ رہے ہیں میرے دوست مختار سیکٹری صاحب سمران صاحب عبدالباسط صاحب آف سعودی عرب جملہ بڑا ایمان والا ہے ایک ایک لفظ بلے بن کے لے جانا ہے نبیان دے سردار اپنی وائف اپنی بیوی دا کنا حیا کیتا ہے ذرا سنیے دھیان دینا اللہ اکبر بدر دے قیدی نے انہاں قیدیاں دے وچ ویرو لوگ رو رہے نے رات قیدیاں نو نیند نہیں پیندی رام جی بروکاں دیاں مشکاں بجیاں ہیں مسجد نبی دے تھماں نال بننے ہوئے نے بندے تے نبی پاک دا پارے دار ویکھدا ہے کہ مصطفیٰ نو نیند نہیں آندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدی مسجد جاندے نے کدی خیمے جاندے نے اس صحابی گیا چوری چوری انہیں آپ دے چاچے فضل ابن عباس اور حضرت عباس تے مشکاں ٹلیاں کر دیاں کہ نبی پاک نو نیند نہیں آ رہی آخر خون نو خون دیکھے چندیے درد ہوندہ ہے میرے محمد دا سکا چاچا ہے آپ فرماندے نے نبی سنیے دھیان اس صحابی پھر آیا نبی پاک پھر بھی نہیں ستے آپ فرماندے نے وہ بیٹا خیر غور کرنا ہے ادا سونیا یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ تانے قدمہ تو ماں باپ قربان سونیا میں سوچیا تانو نیند اس وجہ تو نہیں آندے کہ تاڑے چاچے عباس دیاں مشکاں بجیاں یانے تاڑے پترہیر دیاں مشکاں بجیاں نے آپ فرماندے نے پھر سونیا میں ٹلیاں کر آئے تانو پھر بھی نیند نہیں پہندی آپ فرماندے نے بیٹا جے مینو سلانا چاہنا ہے ایک کی میں ہو سکتا ہے محمد اپنے علی نرم دل تے بگانے علی سخت دل جے مینو سلانا ہی اینا قیدیاں دیاں مشکاں ٹلیاں کر دے انہاں دا رونا تیرے نبی نو سون نہیں دے تے بیٹھے ویچ کون نے کہتی کون نے جنہ میرے محمد دیاں بیٹیاں نو گھر بیٹھے طلاقہ دیتیاں جنہ میرے پاک محمد دی بیٹی نو تھپڑ مارے جنہ مصطفیٰ تے گندیاں اوجریاں سٹیاں جنہ میرے مصطفیٰ تے گندیاں اوجریاں سٹیاں نے جنہ نبیاں دے سردار تے گندیاں اوجریاں سٹیاں جنہ میرے نبی نو مکیوں نکلن تے مجبور کرتا جنہ میرے نبی تے پونے 3 سال شیب ابی طالب کے کھانا پینا بند کرتا سوک سوک کے سیدہ خدیجہ دیاں ناتڑیاں خراب ہو گیاں پونے 3 سال بھوک کٹی ماں خدیجہ ایسے بیماری چ فوت ہو گئیاں میرے مصطفیٰ دی غم خار بیوی جدائیاں پا گئی آپ دا چاچا حضرت ابو طالب سردار ابو طالب دنیا تو چلے گئے ذرا سنیا جے دھیان نال اج دا جمعہ درد نال اپنے دل وچ لے کے جائیں ناصر مدنی چاندہ ہے تینو کملی والے دی سیرت سناواں مصطفیٰ دا کردار سناواں میرے پاک نبی دے یار کھڑے نے وہ تو انا دشمن تے کتے چھڑ دو دہیں پا گئے صدقے جاواں جگرے تے حوصلے تو مصطفیٰ نبی سنیے تے آنال کہندے میتھویں نہ دیاں رونا برداشت نہیں ہوندا قرآن سچا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ الگ دا قرآن ہے، میرا نبی مومنہ لیوی حریص، میرے نبی نو لالچ ہے پوری دنیا کلمہ پڑھ کے جنت دا حقدار بن جائے۔ آج کتنے دوست احباب بیٹھے، میرے نبی نے فرماندے نے ابو بکر تیرا کی خیال ہے، عمر تیرا کی خیال ہے، انہاں قیدیاں نال کی سلوک کیتا جائے؟ حضرت عمر آندے تلوار پھڑو دن دیاں تاؤناں لائیے، میرے نبی آندے نے ابو بکر تیرا کی مشورہ ہے؟ آندے سونیاں مینوں خون چنگا نہیں لگدا، انہاں کول پیسے پھڑو، جیڑا انہاں چ ماسٹر ہے انہوں کہو ساڑھے 10 منڈے پڑھا، ساڑھے بچیانو علم سکھا، جڑیاں کل مال دولت دو تے جناب جی اسی فلامی فوجان دا ہتھیار تے جانور خریدیے تے انہوں کہیے ٹھیک ہے جاؤ۔ میرے نبی کریم آندے ابو بکر مینوں تیرا ہی مشورہ سونا لگا ہے، کیونکہ میرے نبی نو خون پسند نہیں سی، میرے پیغمبر نو قتل و غارت پسند نہیں۔ آج جیا دادا تو بندے ماردا پہ آئے، آج برادریاں کل کل تو بندے مردے پہ، ہر ہو رہے آئے، ہر پاسے قتل ہی قتل، جنہوں قتل کیتا جا رہے آئے، انہوں پتہ نہیں میرا قصور کے، جنہیں کیتا انہوں ہی پتہ نہیں۔ کرائے دے قاتل شوٹر لے کے بندے مروا رہے نے، کرائے دے قاتل پیسے تے بندے ماری جا رہے نے، کرائے دے قاتل پیسے تے لوگاں دیاں گوداں جاڑی جا رہے، ملک دے اندر انی مچی پئیے۔ ہائے سیاست دانا دے کیس جج روز سندے نے، او غریب دا بچہ قتل ہو جائے 40 سال انہوں انصاف نہیں ملتا۔ جس دور میں لٹ جائے غریب کی کمائی اس دور کے سلطان سے قبول ہوئی۔ ایک غریب کا بچہ مر جائے اس کو انصاف نہیں ملتا۔ تھانے میں ایڈی چوٹی کا زور لگا کے FIR کرانی پڑتی ہے۔ کیا رونا رون اس مظلوم لوگوں کا۔ مجھے لوگ کہتے ہیں یہ ناصر مدنی ڈرتا نہیں ہے، میں کیوں ڈروں؟ اس جہان میں جی کر کرنا کیا ہے؟ کیوں ڈروں ظالموں سے؟ ظالم ظلم کر کے نہیں ڈرتا تو ہم مظلوم کیسے ڈر جائیں؟ ہمارے ساتھ تو اللہ ہے، اللہ کہتا میں مظلوموں کے ساتھ ہوں۔ بھائی ظالم کی لاٹھی اس ٹائم تیز ہے، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں جو قوم اپنے حق کے لیے کھڑی نہیں ہوتی وہ قوم کبھی انصاف نہیں لے سکتی۔ آج 30 سال ہو گئے غریب کے بچے قتل ہو گئے ہیں، مجرم آزاد پھرتے عدالتیں ضمانتیں دے دیتی، گواہی دینے والا ڈرتا گواہی دینے نہیں جاتا۔ جناب جی دنیا میں تفتیشی اپنی مرضی سے کوئی نہ کوئی اینکی پھینکی مار دیتا، تفتیش میں وہ سارا کیس ہی برباد ہو جاتا ہے۔ کئی کیسوں میں وکیل مل جاتے ہیں، کئی کیسوں میں جناب جج ڈر جاتے ہیں، کئی کیسوں میں ججوں کے بچوں کو دھمکیاں آ جاتی ہیں اور وہ جج مسلط کا شراکار ہو جاتے ہیں۔ یہ عدالت میرے محمد کی ہے، قیدیاں انصاف منگیا نہیں، محمد نو رات نیند نہیں پئی، قیدیاں کیا بھی نہیں سڑیاں مشکان ٹلیاں کر دو۔ مصطفیٰ کریم یہ شام کا بشار الاسد قیدیوں کو کھانا بھی نہیں دیتا تھا، وہ بچارے نکلے ہیں سک سک کے ہڈیاں موٹ بنے۔ میں لوگوں تمہیں کتا کہنے لگا ہوں، یہ بشار الاسد جو شام کا ڈکٹیٹر تھا 21 سال اس نے مسجدوں کو تالے لگائے، مسجدوں میں بلیوں نے بچے دیے ہوئے، گھاس اگی پڑی تھی مسجدوں میں، 21 سال مسجدوں کو تالے لگے رہے۔ اور میں یوں کہتا ہوں یہ بشار الاسد کی حکومت مساجد کی وجہ سے نہیں گری، کیونکہ لوگ تو برداشت کرتے رہے، نماز گھر میں بھی پڑھ لیتے تھے، پارکوں میں بھی پڑھ لیتے تھے۔ وہ جو بھوکے قیدی تھے جن کے جسم پنجرے بن گئے ہڈیوں کے، ان کی بددعائیں اس حکمران کو لے گئے۔ تمہیں میں بتاؤں یہ کھانا کھلانا کتنا عظیم عمل ہے۔
نبی کریم نے فرمایا قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار مدینہ نے خود فرمایا کہ جو زمین پہ کھانے کا اہتمام کرتا ہے اور اس کے دسترخوان سے دو چار بندے نوالے پکڑ کے کھاتے ہیں، ابھی پہلا لقمہ ہونٹوں پہ جاتا ہے، آسمان پہ اللہ عرش عظیم پہ مسکرا رہا ہوتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے طرف دیکھ کے مسکرا رہا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں مولا کیا وجہ آج باری تعالیٰ مسکرا رہے ہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے فرشتوں، زمین پہ اس بندے نے اپنے رزق سے میرے بندوں کو کھلایا ہے، اس نے مجھے اپنا مقروض کر لیا ہے، اب میں نے اس کا رزق کبھی ختم نہیں ہونے دینا۔ بشار الاسد شام کا جو صدر تھا، اس نے اتنا ظلم کیا کہ قیدیوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں 10 دن 15 دن ہمیں کچھ کھانے کو ملتا ہی نہیں، ایک دن کھانا ملتا تھا 4 دن ترساتا تھا۔ وہ ہڈیوں کے پنجر نکلے قیدی بھائی۔ تمہیں بھی کہوں گا خدا را اپنے ملازموں کو کھلایا کرو، اپنے ہمسایوں کو کھلایا کرو۔ آج مستوں کے مینار 100 فٹ بن گئے، اسی مینار کے سائے کے نیچے بیوہ عورت رل گئی، اور ہمارے گھروں میں کام کرنے والی بچہ کھچا کھانا لے کر جاتی ہے۔ آج ہمارے گھر میں برکت کیوں نہیں ہے؟ ہم اپنے ملازم کو کھانا بچا کھلاتے ہیں۔ وہ جس نے صبح سردی میں اٹھ کے سب سے پہلے آپ کے لیے کھانا تیار کیا اور تم نے اس کو بعد میں کھانا کھلایا۔ وہ ظالموں، تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، ہمیں خوف نہیں ہے، تمہارے دلوں میں روح کام جاتی ہے ان مسلمانوں کا حال دیکھ کے۔ اللہ آپ کو برکت دے، روح کام جاتی ہے۔ آج کتنے دوست میرے پیچھے جمعہ پڑھنے آئے اور میں دیکھ رہا ہوں سارا پنڈال بھر گیا ہے، اور اس پنڈال میں بیٹھے لوگ آج جمعہ نہیں پڑھ رہے، سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ یار ناصر مدنی نے کیا ہمارے دل کی تار کو چھیڑا ہے کہ آج ہم جس بچی نے سردی میں اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے برتن صاف کیے، تیرے ٹیبل پہ کھانا رکھا، تو انہوں بچیا کھچیا۔ میں نے خود ایک عورت کو دیکھا، وہ تھوڑے تھوڑے پلیٹ سے کھانے سیڈ پہ کر رہی، تو میری عادت ہے میں ان دکھی لوگوں کے پاس بیٹھ کے بات کرتا ہوں۔ میں پاس گیا تو میں نے بولا بہنا یہ کھانا کس کے لیے لاگ کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی مولوی صاحب آپ نے پوچھ کے کیا کر رہی؟ میں کہا نہیں بتاؤ مجھے۔ تو کہنے لگی یہ میں اپنے بچوں کے لیے لاگ کر رہی ہوں، اس لیے اللہ کا عرش ہلا نہیں ہوگا جو سارے مہمانوں کے برتن صاف کرتی ہے۔ اتنے لوگوں کو سکھ دیا اس عورت نے، تیری بیوی کو سکھ دیا، تیری بیٹیوں کو سکھ دیا، اور تم نے اس کو کتوں کے برتنوں جیسا کھانا دیا۔ یہ بچہ کھچا کھانا تو کتے کھاتے ہیں، لوگ پھینک دیتے ہیں روڑیوں پہ، جانور کھاتے ہیں۔ کیا رونا رو اس امت کا؟ مستوں کو ٹیلے لگا رہے ہیں، مینار بنا رہے ہیں، اور بازاروں میں ٹیلے لگا رہے ہیں، اپنے گھروں میں قلین بچھا رہے ہیں۔ تیرے نبی کو ستانے والے مسجد میں بندے ہوئے اور مصطفیٰ کو رات نیند نہیں پڑی۔ یہ اسلام کا حسن ہے۔ یہ ہمارا علاقہ، ہمارا کانے میں 2 دفعہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، میں نے 1 دفعہ ان کو اپنی کسی گلی میں دورہ کرتے نہیں دیکھا۔ جس ملک کا وزیر اعظم جس حلقے سے 2 دفعہ نبی اللہ MNA ہوا ہو اور وہ اپنے دورے میں ایک گھر سٹیڈیم نہ بنا سکے، بچوں کا پارک نہ بنا سکے، اور وہاں آ کر پوری گلی کا وزٹ نہ کر سکے، اس کو کیا حق ہے کہ وہ حکمرانی کر رہا ہے؟ اور حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اور راتوں کے رستے میں جا رہے ہیں ایک بڑھیا خاتون کے پاس۔ اب یہ سنیے، وہ اپنا بیلا بڑا بچوں کو دلاسے دے رہی ہیں، سو جو صبح اٹھوں گی آپ کو ناشتہ دوں، پک رہا ہے۔ تنال کہتی ہے کبھی عمر مجھے گلی میں مل جائے نا تو میں اس کو بتاؤں تو حکمران کیسا ہے۔ تو حضرت عمر نے اس کو پوچھا بی بی کیا مسئلہ ہے؟ تے کہندی ہے میری عمر نہ قیامت نو جنگ ہوئے گی، ایتھے بدوئیں جنگل وچ بیٹھی ہیں تے انہوں پتہ ہی نہیں میرے بچیاں کل کھانا نہیں۔ آج ہمارے ملک میں نوکری بھی لینی 4-5 لاکھ روپیہ رشوت دو، 10 لاکھ دو، وہ بھی سیف ہاتھوں سے۔ افسر عام بندے کو پیسے بھی نہ پھڑتا،
سیب ہاتھوں سے 10 لاکھ لا کے 15 لاکھ نوکری ملے گی، اور بتاؤ وہ ساری زندگی حرام کھائے گا، اولاد کو حرام کھلائے گا، ماں کو حرام کھلائے گا، بیوی کو۔ میں نے کہتا ہوں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اللہ بخشن ہار ہے، گناہ کہتے ہی اس کو ہیں جو انسان جانے میں گناہ کرے تو اللہ معاف کرتا ہے، جس کو پتا ہے یہ 10 لاکھ رشوت دے کے میں نوکری لگ رہا ہوں، اس کا گناہ اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتا تھا یہ گناہ ہے۔ وہ جو انجانے میں گناہ کرتا اس کو معاف کرتا۔ آج کنے بندے نے جڑے ہتھی کہتے ہیں جی 2-4 لاکھ دینا بھی پوے تو لوا دو تے جناب جی ہے معاملہ سدھا ہو جائے، بھئی لگتے جائے گا منڈا۔ یہ جو عورتیں ہیں نا یہ حج نے، آپ تو حاجی ہیں نا، یہ تڑ تو وڈیاں حج نا، کار چ ڈائریکٹ اے سی چلدا پیا تے وچ قرآن پڑھی ہوندی ہے، اور پڑھ دیاں نے کنی حج نا، کار چ ڈائریکٹ بجلی چل رہی ہے تے حجن قرآن پڑھی ہوندی۔ اگر یہ بیبیاں ٹھیک ہو جان تے بیبے آپ ہی ٹھیک ہو جان گے۔ جدو منڈا جو تنہا لے آوے 30,000 روپیہ تنہا ہوئے 5 تے ماں پہلے دن پوچھے، بیوی پہلے دن پوچھے 5,000 کتھوں آیا؟ جے او کوے اتو پتوں آیا انہوں کہا یا 5,000 اس کار چ روے گا یا میں رواں گا، تے آپ ہی سارا ایمان دے مسئلے سدھے ہو جائے، سارا گھر سدھا ہو جائے، سارا اسلام سدھا ہو جائے۔ یہ سب سے زیادہ بگاڑ ہماری ماں بہنوں کا تمہیں بگاڑنے میں۔ اس بیوی کو گھر میں لانے کے لیے لاکھوں روپیہ لگایا، مکان بنایا، شادی کی، اور اس بیوی نے تمہیں کیا دیا؟ ایمان کی بربادی دی کہ پیسے لے آ جتھوں مرضی لے۔ یہ لاکھوں کا سوٹ عورتیں کیسے پہنتی ہیں انہوں نے پتہ نہیں۔ سانے ارگے مولویوں نے دعا کرو اللہ ساڑے بندے نوں دہت دوے، دہت کٹا دوے۔ جدوں پہنا تو لاکھ دا سوٹ پانا دی تنہا 30,000 ہی، انہیں پھر ٹھگی تے مارنی ہے نا کتے، انہیں سر تے سننا ہے نا کتے کہ میں نوں لاکھ روپیہ لبے بیگم نے سوٹ لے کے دینا۔ تے جے بیگم ہوئے ایمان والی تے آکھے میں 25,000 چ گزارا کران گی پر ایمان برباد نہیں، تے کران دے کار سور جائے۔ اللہ اکبر، اللہ ایمان تازہ ہوئے، اللہ راضی ہوئے۔ نبیان دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے جے، میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والے آو عزیزان من، امام الانبیاء نو ماننے والو، مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو۔ حضرت عمر نے موڑے تے بوری لکھی تے تور پہ تے اسلم غلام نالے، تے اسلم کہندہ حضور جے اجازت ہوئے میں موڑے تے چکلاؤں۔ امیر المومنین خلیفہ المسلمین 22 لاکھ مربع میل دا حکمرانے تے کہہ رہے آوے اسلم میرا وزن اتھے تو اٹھا لے گا، قیامت نو مردہ وزن کون اٹھائے گا؟ بوری میرے قدیاں تے رکھ دے، منو اس بی بی دی گل کھائی جا رہی ہے، عمر جے قدی منو ملے تے میں لڑائی کران گی، میں لڑائی کران گی۔ آج کتنے بیٹھے ہیں جب کا وزیر اعظم بنا شہباز شریف صاحب، کبھی آپ کا اس کھڑیاں میں حال پوچھنے آئے؟ نہیں آئے۔ اس کی وجہ ہے یہ ملک بادشاہوں کا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارے بڑے تو پاگل تھے جو ہندوستان چھوڑائے، امرسر چھوڑائے، زمینیں چھوڑائے اور ادھر لاہور آ کے ڈیرا لگایا۔ وہ پاگل تھے تو پاکستان میں آگے، اگر عقل مند ہوتے تو ادھر رہتے، کیونکہ یہ تو ملک بادشاہوں کا بن جانا تھا، 3 خاندانوں کا بن جانا تھا۔ کبھی زرداری بادشاہ ہے، کبھی کوئی بادشاہ ہے، کبھی کوئی بادشاہ ہے، کبھی بیٹی بادشاہ ہے، کبھی بیٹے بادشاہ ہے۔ ہم تو بھیڑ بکریاں۔ یہ جتنا مجمع بیٹھا ایمان سے بتائیں کہ آج اس ملک میں عمر جیسا کو ہے؟ صرف مثالیں دیتے ہیں ہم عمر جیسا حکمران بن کے دکھائیں گے، وہ تمہیں پتہ نہیں ہے عمر کا نظام کیا تھا۔ اپنی بیٹی کو پوچھ رہے ہیں بیٹی مجھے بتا ایک عورت اپنے خامد سے کتنے مہینے لاگ گزار سکتی ہے؟
اور یاسین صاحب کتنا جملہ یہ ادھر میرا یار بھی سرکاری بیٹھا ہوا بیچ میں، کتنا نظام تھا حضرت عمر کا۔ مختار صاحب کے حضرت عمر اپنی بیٹی کو پوچھ رہے ہیں، کہنے نے بیٹی خامد کنے مہینے دور روے تے عورت برداشت کر سکتی ہے؟ تے بیٹی شرما کے کہنے لگی بابا 3 سے 4 ماہ برداشت کر سکتی۔ تو حضرت عمر نے جا کے قانون بنا دیا کہ ایک فوجی ایک ملازم 4 ماہ سے زیادہ نوکری نہیں کرے گا، چھٹی گزار کے آئے۔ یہ تھے حکمران، ایسی انہاں دا اسلام عوام کی ضروریات دیکھتے تھے، پر ایتھے جیڑا نواں دا مجھ ویچ کے کوڑی لئی دودھ پینوں گئی لید سکنی پئی۔ ایک تو ایک وعدہ ہوندا پنڈا پنڈوریا کناں کو پہار، انہیں کہا ایک موڑ چوک تے دوجی تیار، جیڑا ہوندا اپنا الو سیدھا کر دے۔ عوام کا کون سوچتا ہے؟ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ کا یہ کمال چشتی چوک سے لے کے دیپال پر میں روڈ دیکھتا رہتا ہوں، ادھر سے بنتا ادھر سے ٹوٹ جاتا ادھر سے بنتا ہے۔ اب مساں اتھوں مونجی چکائی اگلے آئی، اتاڑے روڑتے تھے مونجی پئی سی، تو میں راج لنگیا میں پڑھے اللہ حول ولا قوت الا باللہ، جے کسے غریب تھی ہوندی نا تے اس سے پولیس نے چک کے مارنا ہے تینوں مین راہ تے مونجی کھلا۔ میں تھے مونجی پئی ویکھی، ان تے سڑک بن دی ہے نا، مونجی کھل رہی ویکھی، توبہ توبہ۔ یہ جملہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ میرے نبی کریم دے یار سنیے دھیان نال مسجد نبی چ نہیں، حضرت عمر موڈے تے بوری چکی ہے تے لے کے جا رہے نہیں، تے سنو طریق نے بھی لکھیا ہے حکمران ہے 22 لاکھ مربع میل دا، تے بی بی دے چلے وچ اگ بالی تے دھواں نکلدا داڑھی وچوں، تے غلام آندا جی چلیے کہندے نہیں جد تک کہ بچیاں نو کھاندا ویکھ کے مسکراندا نہ ویکھاں عمر دے گھروں نہیں جائے۔ یہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے 3 4 5 ہزار روپیہ ہوتا ہے، مائیں لینوں میں لگی ہوتی، امت کی بیٹیوں کا جنازہ نکل دیا، کتنے گھرانوں کی عزت برباد ہوگی۔ بیٹی لین میں لگی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں زکاة دے پیسے لین لی لین تھی لگی۔ یہ کاؤنٹ کا نظام کیوں نہیں تم دیتے؟ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کون 4000 روپیہ گورنمنٹ سے زکاة لے کے کھا رہا ہے، ایک کاؤنٹ کھلوائیں اس میں مہینے بعد پیسے آ جائیں، وہ اپنے نکال کے راشن لے آئیں۔ یہ کام سیدھا سا تم نے ان کو جنٹوں کے قابو کر دیا، ڈیروں کے قابو کر دیا کہ لوگوں کے ووٹوں کی شان بنے کہ فلاں صاحب نے گورنمنٹ سے اتنے پیسے لے کے ان کو دے دی۔ تم نے لوگوں کی عزتوں کے جنازے نکال دیے، برباد کر دیا لوگوں کا نظام۔ آج جو بندہ لین میں لاکھ کے 4000 انکم سپورٹ پروگرام کا لے گا، بولو کھڑیاں میں رہنے کے قابل رہے گا؟ کوئی رشتہ دے گا اس کو؟ اس کی بیٹی کا کوئی رشتہ لے گا؟ ہم نے امت کا کھانا خراب کر دیا، بیڑا گرک کر دیا ہے۔ آج کتنے دوست احباب آئیں، مجھے یقین ہے آج کے جمعہ سننے کے بعد انشاءاللہ لوگ اپنے حق کے لیے زبان تو کھولیں کریں گے کہ بھئی اسلام تو یہ کہتا، ہم کس طرف چل پڑیں۔ اور حکومت سوچتی رہتی ہے یہ مولویوں کو کیسے قابو کرنا ہے، تو میں کہنا یا اللہ سانو انہاں نوں قابو کرن دی سوچن دا موقع نہ دئی، انہاں نوں تو ہی قابو کرنا۔ ہن ٹلے پیرے کہو سارے آمین کہو، اللہ جڑے نہیں آمین کہندے انہاں نوں بھی قابو کر لا۔ ہن تے کیا ہے نا، ہن انہاں مجموعہ تے کہنا ہی کہنا۔ اللہ اکبر، کاش کھڑیاں دے سارے مولوی انج جمعہ پڑھان لا پن، لوگاں نوں جمعے وچ کچھ نہ کچھ سمجھ آئے، لوگاں نوں کچھ نہ کوئی پیغام جائے، لوگ اپنا روڈ ماڈل منن نبی کریم نو۔ میرے نبی فرماندے نے قیدی لے آؤ، انہاں قیدیاں چ ایک قیدی آ گیا، میں لفظ سمجھانا سی جتھے لے آ کے جملہ تو اپنی بہو دی عزت نہیں کردا، تو اپنی بیوی نو ٹیشو پیپر سمجھنا ہے، جتھے لے آ کے میں گل ختم کرنی ہے۔ میرے نبی کول ایک قیدی آیا،
عمر بن العاص میرے نبی نبی دنیا دے لوگو ابو العاص نبی پاک دا صحابی تے نبی پاک دا بعد چو صحابی بنیا ہے پہلے جوائی ہے اجے کلمہ نہیں پڑھیا آندا سونیا مینوں بھی معاف کر دو نا نویں قیدیاں دے اندر آیا ہے اور نبی پاک دا جوائی ہے آپ فرماندے نے ابو العاص تیرے کل کی ہے تمہیں کچھ لے آ تے میرے نبی دے سامنے ہار لے کے کھڑا ہو گیا آدھا سونیا میرے کل سونے دا ہار ہے تے ہار میری ماں ختیجہ الکبریٰ دی نشانی نبی پاک دی نظر ہار تے پئی تو بیویاں دیاں قبراں تے جانا پڑ جانا ہے بیوی دے کمرے چھڑ کے غیر عورتاں نہ راتاں گزارنا ہے اپنیاں بیویاں نو بیمار چھڑ کے تو یاراں دے پھٹیاں تے بہ رہنا ہے اپنیاں بیویاں بیمار چھڑ کے یاراں نہ گلیاں چ پھرنا ہے آ ویکھ میرے محمد دی وفادار بیوی دا ہار آیا ہے عرض کرنا چاہ رہے عزیزان من ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے ہار میرے نبی دے سامنے آیا مصطفیٰ دیاں اکھاں ڈل پئیاں کائنات دے سردار نبی دیاں اکھاں ڈل پئیاں آپ فرماندے نے اینما مثل ختیجہ دنیا چ مینوں بیویاں ہور وی نے پر ختیجہ ختیجہ ہے صحابہ کہندے سونیا کو غم دی خبر آ گئی ہے کوئی وحی الہی آ گئی کیونکہ میرے نبی بول دے سن وحی نال والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم ما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی اللہ دا قرآن کہندا پیا ہے پیغمبر وحی الہی نہ بولدا ہے اور لوگاں نوں وی قرآن وال بلاوندا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا لوگوں قرآن دی طرف آجو قرآن منزل من اللہ ہے حدیث رسول دی طرف آجو حدیث رسول منزل من اللہ ہے میرے نبیاں دے سردار دی شان دا عالم کیا ہے ذرا سنیے قصور کے کھڑیاں کے غیور مسلمان بھائیو آنو جی جملہ بڑا درد والا ہے میرے نبی دے یار دے سونیاں کوئی غم دی خبر آگئی ہے آپ فرمان دینے نہیں آہار تاڑی ماں ختیجہ دا ہے ختیجہ نو دفن چکریے مکی آس ندی بچھڑ گیا دی پل پل یاد ستاوے پر ہویاں مدتا وقت کوئی آیا نہیں پھرا مڑ وطنا ول پایا نہیں کچھ سنیا حال سنایا نہیں دس ابراہیم خلیل کتھے موسیٰ بن عمران کلیم کتھے ساڑھے ہادی نبی کریم کتھے عرض کردہ پہ ہمیں ایمان تازہ ہوئے میرے یار ایتھی بیٹھ جا بڑی دیر بعد آیا ہی میرے کول بیٹھ جانا ایتھے نبی بچے ہو کرسی ایتھے لے اللہ عمر چھ برکت فرمائے میرا بڑا پرانا یار ہے قصور چھ میں نہ کل جمعہ میں پڑھایا ہے اللہ عمر چھ برکت فرمائے تے میرا بڑا یار ہے علماء دا بڑا معتب بندہ ہے چودھری ہے مشرف دور دا ناظم ہے پر علماء دیاں جتیاں پھڑ کے مسجد چاپ اندر رکھ دائے تے منو پیار ہی اس گھر نال اس واسطے آ کہ یار انہا پیار دین نال اتھے اپنے گھر دے ڈیرے نال مسجد بنوائی تے مسجد میں جمعہ پڑھانا سا چھوٹی پہ گئی تے میں کہا یا اللہ کوئی بندہ دے اللہ مسجد وڈی ہو جائے پھر چوری صاحب نے ماشاءاللہ اتنی محنت کی تھی کہ اللہ نے اگلا پلاٹ بھی دیتا تے آج انہیں مجمع دے سامنے میں پیار نال عزت دیتی ہے کیوں کہ میرے محمد دا نوکر ہے میرے نبی دے دین دا نوکر ہے اور لوگوں دنیا دیاں نوکریاں کسے کام دیاں نہیں تسی بھی دین دی نوکری کرے آجے دین محمد دی نوکری کرے آجے تے تانو علماء بھی سلامہ کرنگے تانو کعبے دے امام بھی سلامہ کرنگے دین نال وفاداری رکھیا کرو بڑے وڈے جملے نے ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے ایتھے جویں میرے کو لیڈی دوروں جمعہ پڑھنا ہے چونگی تے جمعہ مولانا رضا اللہ صابر دے مگر پڑھ جاندے سی ایک دن آیا کہ انہوں نے ہی اپنے کو خطیب لے آندہ علماء دے مگر جا کے انہوں نے پیار کرنا پھر خدمت کرنی محبت کرنی اے اللہ دل چپا دیندہ ہے اے جتنا مجمع سنیے تے آنل میں بڑے وڈے لفظ کہن لگا
ہے میرے نبی دے یار رو رہے نے مصطفیٰ بھی رو رہے نے آپ فرماندے نے پترو میں تانوں دساں کون کدا ہارے جدے پیسے دی بنیاد تے اج محمد دا اسلام کھڑا ہے اسی دنیا چ بیویاں نو بھول جانے ہاں علامہ عبدالرشید راشد صاحب بڑا وڈا جملہ ہے اسی بیویاں بیمار ہو جان اکھاں پھیر جانے ہاں بیوی بڈھی ہو جاوے اسی ادب کرنا چھڑ دینے ہاں پر میرے نبی دی بیوی گئی نو ہی سالاں سال ہو گئے تے مصطفیٰ کہہ دینے اینما مثل ختیجہ ایک دن نبی پاک دی بیوی کہن لگے سونے اس وڈیری جی عورت اینا نہیں دے رہے دے میرے نبی آدھے چپ کر جا عائشہ آئی تو وعدے جملہ نہ کہیں ختیجہ دے میرے محبت بڑے احسان جدو کچھ بھی نہیں سی ختیجہ نے ادو اسلام سے پیسے وزیر اعظم ہے نبیاں دا سردار ہے اور چیف جسٹس آف اسلام ہے پورے اسلام دا نبی قاضی محمد مصطفیٰ ہے اور بڑی عدالت میں کہہ رہے ہیں اینما مثل ختیجہ او میرے بچوں یہ ہار میری ختیجہ کی نشانی ہے یہ تسی قوت میں واپس کر دو اور نبی تو اپنے ساتھیوں سے پوچھ کے کہہ رہا ہے میں واپس کر دوں اور ہم سرکاری خزانہ جس کو مرضی دے دیتے ہمارے ملک کا سرکاری مال جس کے مرضی خزانے میں جائے کوئی پوچھنے دسنے والا نہیں اور نبیاں دا سردار ریاست مدینہ دا سربراہ ہار بھی واپس کر رہے تھے یاروں نے پوچھ رہے ہیں یارو میں ہار واپس کر دوں تاڑی ماں دی نشانی میں اپنی تینوں ہار واپس بھیج دے ماں اللہ اکبر اللہ اتنے لفظ نے بڑے وڈے نے میں تے شیر پڑھاں گا تانوں سمجھ آئے گا پاپیاں کدی نے ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی کدو کوئی تھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے 27 نو میں انشاءاللہ علامہ عبدالرشید راشد صاحب دی مسجد مختار سیکٹری صاحب علی اگلی گلی دے ویچ باغ علی مسجد حاجرہ تو اڑا میں جمعہ پڑھا ہونا ہے وہ تھے انشاءاللہ ہور باتا ہوں گیا 27 دسمبر نو آج تے ٹائم موک گیا ہے نا ذرا لفظ بڑا وڈا سنیا جے دھیان دینا بڑا وڈا جملہ ہے دنیا چ میرے نبی نے ہار پکڑیا وہ تو نواں گوڑ آوے تے تینوں نہیں بھیج دا میرا محمد ہار بھیج فرمایا میری تی دا ہار لے جا تے ابو لاس میرے نال وعدہ کر میری تی نو واپس بھیج دیوی مدینے میرے کول پچا اور ایتھے میں جملہ ہے ایتھو گوڑ نواں آوے چول نویں ہون منجی آئی ہے نا نویں تے 10 کلو چول بن 10 کلو گوڑ بن موڑے تے رکھ بڑھا وڈیرا ضرور ہیں 20 کلو وزن چکلا تے رکشے چے رکھ تے چوک کھڑا ہوئے مرالی چوک تے کوئی پوچھے کدھر چلنا ہے کہیں میں تھاڑ نو چلنا ہے میں منڈی سمان رہے چلنا ہے کی خل خیر ہے میں تینوں گوڑ دین چلنا ہے یار ادھروں ہی تے ٹرالیاں ہوں دیاں گنے دیاں تو ادھر گوڑ دین چلنا ہے اتھے گوڑ نہیں ہے گا آنکھیں گوڑ ہے گا ہے پر گوڑ لے جان والا باغل اتھے نہیں ہے اور جدو تینے گوڑ دی پیسی کرنی ہے نا تے پہلو آکھنے میرے بابل دے وطنہ دا گوڑ میرے بابل نے پیجئے وہ گوڑ کر دی بھی تینوں یاد کر دیئے تے گوڑ چاچ پوندی بھی تینوں یاد کر دیئے وہ گل گوڑ دی نہیں گی گڑ چولان دی نہیں گل سیویاں دی نہیں گل پیونیاں دی نہیں لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں ٹر جاندیاں نے پکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پکے وہ سب پیڑانے مندیاں پر مندی پراواں دی پیڑ او پینا کیویں جیوندیاں مر گئے جناح دے
ویر وہ پتر موئے نہیں پول دے ناصرا پاویں ہو کے مرن فقیر میرے نبی نے اپنی بیوی دا اینا احترام کیتا ہار واپس بھیجیا بیٹی نو اور تانوں بھی میں پیغام دواں گا کنے بیٹھے جے کدی بہو نو جبری طلاق نہ دوانا کدی بہو نو جبری گھر چوں نہ جالنا کدی اپنی بہو نو اپنے غصے دی وجہ تو کرو نہ کڈنا میں نقطہ بیان کرنے لگا ہے میری ساس دا تے سورے دا غصہ 10 دناں بعد مک جانا ہے تیری نو نو خامد نواں مل جانا ہے تیرے پتر نو بیوی نویں مل جانی پر بچے رول جانے نے انہاں بچیاں نو ماں دوبارہ نہیں ملنی کتنے بچے یہ میرے پاس لوگ آتے ہیں اپنے یتیم خانے ساڑھے بچے رکھ لو میں کہا خیر کہنا جی میری نویں بڑی انہاں دے نال پیار نہیں کر دی انہاں دی ماں چلے گی سی میری لڑائی ہوگی سی اوہ اے میرے کل کیس آندے نے آج کتنے بیٹھے خدا کے لیے 10-15 منٹ غصہ تھک دیا کرو آپ تو غصے کر کے طلاقیں دے دے ہوگے مگر جو بچے اس کو نہ ماں کا پیار ملے گا نہ باپ کا پیار ملے گا ورول جائے اور وڈے ہو کے دادی نو گالاں کڈن کرنگے اڑیاں دادیاں میں نو سننا ہی نا پہنا سن لا کان کھول کے تیری قبر توی پوتریاں گالاں کڈ رہی ہیں ایس دادی دی وجہ تو میری ماں اجڑ گئی سی تے میرا کھانا خراب ہویا تو سانو ماں دا پیار نہیں ملے دادیاں نو گالاں کٹ دینے پوترے پھر ساڑھے دادے دی وجہ تو ساڑھی ماں جڑی سی تے سانو جناب جی ماں دا پیار نہیں لگا اوہ پیو بادشاہ بھی ہوئے تربیت ماں کر دیئے سنیے میں اپنے گھر اپنے بچیاں دے سامنے اپنی بیگم نہیں چڑکتا بچے میں نے شکایت لاؤنا ہے انہوں نے انج کیا تو میں کہتا تمہاری ماں نے بالکل ٹھیک کی بھئی عورت سارا دن بچوں کے پاس رہتی ہے اس کو پتا اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا آپ تو باہر ہوتے ہیں تو عورت کو تربیت کرنے کا حق ہے اپنی اولاد کا اور عورت اپنے بچوں کو سمجھائے بیٹا تم نے اپنے باپ کی عزت کرنی اور باپ اپنے بچوں کو سمجھائے تم نے اپنی ماں کی عزت کرنی تمہارے لیے صبح سب سے پہلے اٹھتی میری گاڑی میں چابی پڑی ہے میں اپنے روم کی چابی اپنے ہاتھ میں رکھی ہوں میں اپنا دروازہ خود جا کے کھولتا ہوں کہ اتنا احساس کرتا ہوں کہ نہیں بھئی رات نیند اگر خراب ہوگی صبح نے سارا دن کام کرنا ہے چچڑا پن آئے گا بچیاں نہ لڑے گی بچیاں نہ جناب جی اس دنیا میں کیسے سنبھالے یہ کام میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ آپ اپنے گھروں کا نظام اس طرح کا لائیں کہ عورت کی نیند کا خیال کریں گے تو صبح عورت بچوں سے خوش مزاجی سے بولے گی اب تمہیں بتاؤ رات ہم سوئے نہ ہوں صبح کس نے ہس کے بولن جی کر دیں اے پولیس والی بیچارے ساری رات ڈیوٹی کر دیں سویرے ہائی کورٹ دا جج جاندا 7 بجے ساڑھے کول آ جاؤ ہن اوتھے نیند بھی نہیں ہوندی اودی او بیچارا انج ڈگدا ہوندا پھٹے تے ہن او تاریخ بھگت کے آوے تے کوئی بندہ کو آکھے جی دفتر چ بیٹھ کے میرے نال تفتیش کرو تو انہیں سیری پھاڑ لی پھر اسی نے ہماری پولیس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے تے تمیز کتھوں ہوئے جنہوں ساری رات آرام نہیں ملنا تے 24 گھنٹے ڈیوٹی جے تروندے رہنا او دا پھر اخلاقی رویہ تو بگڑنا ہے تو یہ اخلاقی رویہ ٹھیک کرنے کے لیے اس کو آرام کی ضرورت ہے تو آپ بھی جتنے بیٹھے ہیں آپ اپنے گھروں کا نظام اس طرح کا بنائیں کہ آپ رویہ اگر چینج کرنا ہے اپنی بیوی کو پراپر آرام دیں اگر بچہ راس کو اس کو ستاتا ہے تو بھی اٹھ کے تھوڑا سا بچے کو بہلا تاکہ بیوی سوئے گی تو تیرے گھر کا نظام سیدھا ہوگا بچوں کا اخلاق بڑھائے گا اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین